آپ کی زندگی میں پہلی کتاب جیسا رسول اللہ پڑھے تھے آپ نے ترتیب دیا، وہی کتاب منتقل ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہی کتاب منتقل ہوئی آپ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر اس کے بعد زیر زبر لگایا گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیریڈ میں، اور پورا چک کر کے اس کا کاپیاں بنائی گئی۔ اسے اسی لیے کہتے ہیں کہ جامع القرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ابتدا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر زکوٰۃ نہیں دینے والوں کے خلاف آپ جہاد کر تم بولے۔ صحابہ کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، نماز پڑھ رہی، کلمہ پڑھ رہی، روزہ رکھ رہی، اور ان کو بول رہی جہاد کر تم بولے۔ آپ نے اسٹینڈ لے لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخالفت کرے سب سے پہلے، بولے ایسا کیسا کرتی ہیں، کلمہ پڑھ رہے والے، نماز پڑھ رہے والے، روزہ رکھ رہے والے، ان کے خلاف جہاد کرتے ہیں کیا؟ بولے اے عمر سنو، میں ضرور قتال کروں گا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ ایک اونٹ کے ساتھ اونٹ کو باندھنے کی رسی کا ٹکڑا دیتے تھے اور وہ ٹکڑا بھی نہیں دیں گے تو میں ان کے خلاف ہتھیار اٹھا لوں گا۔ عمر تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے وہ مسلمان نہیں۔ وما ہم بمسلمین وما ہم بمسلمین بتکرار آپ کہتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے کو انہوں ایسا سمجھائے، میرے کو سمجھ میں آ گیا کہ نماز میں اور زکوٰۃ میں کوئی فرق نہیں ہے، اور جو فرق کریں گا وہ مسلمان نہیں۔ تو بولے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، اور ان کو سیدھا کریں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دولت مند ترین آدمی تھے، تجارت آپ کے باپ دادا کے زمانے سے تھی۔ ملک التجار یعنی جو ٹاپ کے بلینرز کی لسٹ آتی ہے، اس زمانے میں ملک التجار کی لسٹ میں آپ کا نام تھا، لیکن اسلام لائے تو پورا پیسہ اپنا لگا دیے۔ ابتدائی دور میں جو قیمتی غلام ایمان لائے تھے اس میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اگر آپ مجھے کبھی موقع دیے تو حضرت بلال کا میں آزادی کا واقعہ سنا تھا، اب موقع نہیں۔ تو ایسے 6 جلیل القدر صحابہ کو جن سے دین غالب ہونے میں بڑا کنٹریبیوشن ہے، ان کو آپ نے بڑی بڑی قیمتیں دے کر آپ نے آزاد کرایا۔ اور اتنا ہی نہیں، آپ کے پاس جو پوری دولت تھی اس دولت کو آپ مکے سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ مدینہ ہجرت کرو، تو اس ہجرت کے پورے سفر کی تیاری اور سفر میں کیا چیز کام آ سکتی ہے کہ بول کے گھر میں جتنا پیسہ تھا وہ پورا لے لیے سر۔ لیتے ہم دین کے کام کو جانا بولے گاڑی چھوڑ کے پیدل آتے، گاڑی بھی نہیں لگنا بولے۔ تاریخ میں آتا ہے یہ ایسی شخصیت ہے، ان جیسی شخصیت کوئی نہیں۔ 3 نسلوں میں ایمان ہے، یعنی بابا ابو قحافہ انہوں مسلمان ہیں، صحابی ہیں، جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ باپ کو فتح مکہ کے بعد پیٹھ پہ بٹھا کے لاتے ہیں، بڈھے ہو گئے تو رسول اللہ بولتے ہیں شیخ کو یہاں کہیں کو لائے، میں خود آتا تھا چل کے۔ بولے رسول اللہ آپ سے بڑھ کر اور کوئی شیخ نہیں ہو سکتا، اس لیے میں باپ کو لا لیا، اور میری بات کو باپ نے تسلیم کیا، بہت لیٹ ایمان لائے، ان کو کلمہ پڑھو۔ آپ کی امی جان ابو الخیر ابتدائی دور میں ایمان لائیں۔ تاریخ سیرت میں آتا ہے کہ 39واں نمبر ابو الخیر کا ہے، اور انہی کے بعد 40 نمبر پر جو ایمان لائے ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر انہوں مسلمان، پھر ان کے بیٹیوں میں مشہور ہیں حضرت عائشہ اور حضرت اسماء، اور بھی ہیں، اور ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن، یہ لوگ ایمان لائے۔ تو 3 نسلوں میں ایمان ہے، کسی کا نہیں ہے۔ تو ہجرت کے سفر میں آتا ہے ابھی باوا ایمان نہیں لائے تھے، لیکن آنکھوں کو نظر نہیں آ رہا تھا ابو قحافہ کو، تو ڈر تھا کہ کہیں لگ جا کے پورے پیسے اپنے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں خرچ نہیں دیں گا، بلکہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔
تو بولے وہ ڈر پوتریوں کو بولے وہ پیسے میں رکھا سو ہے نہیں رے، دیکھو بچوں کیا تمہارا باوا لے چلے گیا محمد کے پیچھے، اور حقیقت میں لے چلے گئے تھے، پوری دولت لے چلے گئے تھے، کہاں سفر میں کس کس کو دینا پڑتا، کیا ضرورت پڑتی ہے۔ تو حضرت اسما جو حضرت عائشہ کی بڑی بہن ہے، حضرت ابوبکر کی بیٹی ہیں، انہوں ایک ہوشیاری کرے، انہوں کیا کرے، وہ جو مٹکوں میں ان کے باوا اشرفیاں بھر کے رکھتے تھے دینار درہم، اس میں پتھر مٹی ڈال کے اس کے منہ کو کپڑے سے بن کے دادا کے پاس لے جا کے ہاتھ پھیرنے لگے، ہلا کے دیکھو کیسا وزن ہے، ابھی ہے اشرفیہ۔ تو کیسی ہوشیاری اور کیسی دانائی کے ساتھ، کیسی اسکیم کے ساتھ ہجرت ہوئی ہے، آپ اندازہ کیجیے۔ 2 اونٹنیاں سب سے اچھے تیار رکھے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ایک اپنے لیے۔ راہ حق کے 2 مسافر کا اتنا دلچسپ ترین واقعہ ہے اور اتنا سبق آموز واقعہ ہے، ہم سب چاہیے کہ اسے پڑھیں۔ میں اس واقعے کے درمیان کی ایک داستان غار سور کی آپ سب جانتے ہیں، محبت رسول کیسی تھی آپ سنیے۔ غار میں چھپ گئے ہیں، دشمن اعلان کر دیا ہے کہ نعوذ باللہ زندہ یا مردہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر کو سر لائیں یا لاش لائیں یا زندہ پکڑ کے لائیں، تو 100 سرخ اونٹ انعام میں۔ ایک سرخ اونٹ آج کے انووا گاڑی کے جیسا تھا۔ لالچیاں نکل گئے، اس میں سب سے بڑے لالچی سراخہ بن جاسم، وہ فنگر پرنٹ کے اور وہ نقوش قدم کے ماہرین میں سے تھے۔ ریگستان میں نقوش قدم، ریتی کے اوپر پیر پڑا سو دیکھنے والا فن آتا تھا، کدھر گئے وہاں پکڑوں گا میں، اور میں 100 سرخ اونٹ لے لوں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ دشمن غار کے کنارے پر آ گیا، اس کے پیراں دکھ رہی، ان جھک کے بیٹھا تو یہ دونوں دکھ جاتے۔ مکڑی نے جالا بن دیا، کبوتر نے انڈا دے دیا، یہ سب صحیح ہے۔ ایسے موقع پر آپ نے اپنا شرٹ نکالا، پورے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جتنے بل تھے ان بلوں کو اپنے کپڑوں سے شرم کے حصوں کو چھپا کر پوروں کو بند کر دیا۔ ایک بل بچ گئی تھی، اس کے اوپر اپنا ایڑی لگا دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے تھے، آپ کے شانے پر سر رکھ کے، ران کے اوپر سر رکھ کے سو گئے۔ نیند لگی، وہاں سے ایک موزی فوراً کاٹنا شروع کر دیا آپ، لیکن آپ ایڑی نہیں ہٹائے، اس لیے نہیں ہٹائے کہ حبیب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نیند ہوشار نہ ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ زہر ایسا چڑھنا شروع ہوا، پسینہ آیا، پسینہ آ کے پسینہ جب ٹپکا گرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اور اٹھنے کے بعد بولے کیا ہے میرے ساتھی؟ بولے وہاں کچھ کاٹ رہا ہے۔ بولے نکالو، تو اپنا تھوک لعاب دہن آپ نے انگلی سے لے کر وہاں لگایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک سب سے بڑا دنیا کا اینٹی بائیوٹک تھا، پورا زہر نکل گیا۔ اس کے بعد بولے میرے کو ڈر ہو رہا ہے، پیران دکھ رہی، دیکھو رسول اللہ۔ تو سورہ توبہ پارہ نمبر 10 آیت نمبر 40 میں یہ بات آئی، یاد کرو وہ موقع ہے لوگوں، نماز پڑھتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے، اذ قال لصاحبہ، جب اپنے دوست کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے غار کے ساتھی، اے میرے ہجرت کے ساتھی، تم ڈرو نہ کو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قیامت تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈھارس بندھائی غار میں، اس جملے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں داخل کر دیا۔